بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منصوری میڈیا آفیشل ہماری آج کی جو مخصوص سیریز پیراڈائم 26 کے حوالے سے یہ چھٹی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایران امریکہ سوئٹزرلینڈ ڈائیلاگ کے نتائج کا آغاز۔ جو مذاکرات 2 دن پہلے شروع ہوئے تھے اور کل اس کے نتائج عملاً نکلنا شروع ہوئے، اس میں ایک بہت پختگی اور سنجیدگی آ گئی ہے۔ عملی طور پر امن عالم کی جو کیفیت اب تک رہی، جس میں ایک جنگوں کے خطرات، تیسری جنگ عظیم کا خطرہ، ایٹمی جنگ کا خطرہ اور بڑے خدشات پیدا ہو گئے تھے، وہ شکر الحمدللہ سب ٹل گئے اور اس کے عملی نتائج بھی نکلنے لگے۔ جو ایک مذاکرات کے بار بار تعطل میں خطرہ پیدا ہو رہا تھا اور جو ایک پولیٹیکل کمیونیکیشن جو بہت تشویشناک تھی اور اس کا جواب بھی اسی شدت سے آ رہا تھا، وہ تمام خدشات دور ہونے کے بعد سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے، لیک یوسرین پر، وہ الحمدللہ بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ اس طرح کہ اس کی عملی صورت یہ ہے کہ گزشتہ روز امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے جو اپنے ریمارکس دیے روانگی سے پہلے، اس میں انہوں نے 4 پوائنٹس کی نشاندہی کر دی، اور اس میں انہوں نے اس کو یہ کہہ کے بات کو بہت حوصلہ افزا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کے الفاظ ہیں پوری امن عالم کے لیے کہ ویری گڈ فاؤنڈیشن۔ امریکن لوگ عام طور پہ نہ تعریف کرتے ہیں نہ کسی چیز کا یقین آسانی سے نہیں دلاتے جب وہ ایک سنجیدہ موڈ میں آ جائیں تو۔ پولیٹیکل کمیونیکیشن میں تو باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ الفاظ جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کی ضرورت بھی ہے اور یہ امریکہ کا یقین بھی ہے کہ ویری گڈ فاؤنڈیشن۔ یہ انہوں نے کس کو کہا؟ یہ انہوں نے کہا کہ جو 4 نکات انہوں نے خود پیش کیے، جس کی ایک بہت مختصر سی وضاحت بھی انہوں نے کر دی اپنے کنکلوژن میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس کی جو ایک سیف اوپننگ ہے اور اس کی ایک جو مکمل اوپننگ بتدریج ہے، یہ بتدریج ہی ہوگی کیونکہ وہ بہت خطرات سے دوچار رہی ہے۔ وہاں پر جو اوشن میں جو وہ بارودی سرنگیں جو بچھائی گئی تھیں، ان کو کلیئر کرنا ہے، سیف راستے جو ہیں ان کو کھولنا ہے، بہت سے ٹیکنیکل کام ہیں یہ۔ لیکن اس پر انہوں نے اس بات کا دنیا کو یقین دلا دیا کہ اس پر ہم متفق ہو گئے ہیں اور ہم ایک سیف اوپننگ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، اس پر ہمارا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس پر جو جتنی بھی ٹیکنیکل باتیں ہیں اس پر بھی ایک پیرلل جو ایک کمیٹی بن گئی ہے، ہائی لیول کمیٹی اس کا نام اس کو دیا گیا گا۔ تو مذاکرات کی جو ہائی لیول کمیٹی ہے، اس نے اس کی سسٹینیبلٹی میں اضافہ کیا ہے، مذاکرات کو ایک آرگنائزیشنل، ایک سٹرکچرل شکل جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں پارٹیسپیٹری اپروچ بھی انوالو ہو گئی ہے کہ جو قطر کی عملاً شرکت ہوئی ہے، قطر پہلے بھی شریک تھا، بہت ڈپلومیٹک انداز میں تھا، قطر کی جو اب شرکت ہوئی ہے وہ عملاً جو تھی وہ کافی ویزیبل تھی، قابل دید تھی اور بہت حوصلہ افزا تھی۔ تو اس طرح اس مذاکرات کا جو دائرہ ہے، اس میں جو پارٹیسپیٹری اپروچ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں، اس میں جو پرابلم بھی ہے، جس طرح کہ ٹرمپ صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا اور پھر اس میں وہ گروپ فوٹو ہوتے ہوتے وہ ختم ہو گئی اور اس میں ایک تلخی بھی پیدا ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کی توقع کرنی بھی چاہیے۔ اس کو یہ پروسیس میں اس کے بہت زیادہ، جب ایسا پیس پروسیس چلتا ہے تو اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک پرابلم سالونگ موڈ اور ایک سسٹم اگر انگیج ہو جائے اور وہ بن جائے اور وہ بڑھ جائے تو پھر نتائج نکلنا لازمی ہو جاتے ہیں، اور اس میں اب نتائج کا آغاز شروع ہو گیا۔ تو ایک پوائنٹ تو انہوں نے بتایا کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی اوپننگ ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ عوام الناس سے ہے، عالمی معاشرے سے ہے۔
کیونکہ جو عوام کا ریلیف ہے اور جو عوام کا اضطراب اور بے چینی اور ان کو جو عملی مشکلات سامنے آئیں اور ابھی تک وہ موجود ہیں، اس میں بہت سی ریلیف بھی مل گیا. جس طرح تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں اور دنیا میں کم ہو گئی، پاکستان میں بھی کم ہوئی ہیں، اگرچہ کہ پاکستان میں بہت اس کے حساب سے کم نہیں ہوئی جس طریقے سے بڑھا ہے. یہ اب رپورٹروں کا کام ہے ہمارے لوکل کہ وہ تمام اس کو جو ہے ریویل کریں، ٹیکنیکل اس کا انالیسس کر کے، اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر کے کہ پاکستان میں کتنی قیمتیں کم ہونی چاہیے. ہم اس پر کانشیس ہیں. منصوری میڈیا آفیشیل کی اپروچ ہی ہے کہ تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی. تو ہم لوکل پرسپیکٹو میں جب بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری حکومت کو ایڈریس کرنا ہوگا ہمارے میڈیا کو. ہمارا وہ میڈیا جو آزاد بھی ہے، سوشل میڈیا کا سیکشن ہے، یا جو گنجائش چھوٹی موٹی جو ہے مین اسٹریم میڈیا سے بن رہی ہے، اس کو بھولے نہ ہمارے صحافی. یہ ان پر عوام کا قرض ہے کہ وہ تیل جتنا ریلیف مل رہا ہے، جو پاکستان کو بینیفٹس ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کو ٹرانسفر ہونے چاہیے اس کرائسس میں جو اس کا عظیم کردار ہے. اس میں حکومت کی جو ہے پوری قوم تعاون کر رہی ہے. اسے بے پناہ جو ہے ایک مشکلات میں اس کا صبر اور تحمل جو ہے قوم کو دیکھنے والا ہے. یہ حکومت کو اس پر اب اپنا روایتی جو اس کا رویہ ہے، وہ ایک گمکس سا اور ایک شعبدہ بازی کرنے کا عوام کے ساتھ ایسے معاملات میں جو مالیاتی ہوتے ہیں، وہ بات نہیں چلے گی. لیکن چلیں، یہ تو ایک اہم بات تھی، میں اس کو ثانوی نہیں کہوں گا، یہ ہمارا ایجنڈے کا حصہ ہے کہ ہم عوام کی بات کریں. اچھا، دوسری بات جو تھی اس کا تعلق پاکستان کے عوام سے، اور پاکستان کو جو برکات اور ثمرات نظر آ رہی ہیں، ایک انرجی کوریڈور کے طور پر بھی، ایک انرجی کا بہت بڑا ٹرانزٹ فیسلٹیز دینے والا. یہ بات انڈیا اور نیپال تک جا سکتی ہے اگر انڈیا کا رویہ صحیح ہوا اور وہ اپنے رویے میں تبدیل لا کے مجموعی قومی رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی. مودی صاحب جو ہے وہ مینڈیٹڈ ہے، 3 دفعہ اسے انڈین قوم نے وہ بنایا ہے. ان میں ایک ریئلائزیشن ضرور آئی ہے انڈیا میں، اور بہت زیادہ آئی ہے، اور وہ اب سنبھال رہے ہیں اپنی حکومت کو، اس سے سنبھل نہیں رہی کیونکہ ان کی نگیٹیوٹی اپنی ہے. بہرحال چلیں، اس کو بھی اب ہم اس بحث کو چھوڑتے ہیں انڈیا پاکستان کی. لیکن ایک بہت اہم بات جو ہوئی ہے وہ جنگ کے لیے بہت حوصلہ شکن بات ہے، اور یہ چیز نتنیاہو اور وہاں کا جو مافیا ہے، وہاں کی جو اولیگارکی ہے، جو اس پورے اسرائیل کو ان سے ریاست نہیں سنبھل سکی، اور انہوں نے اپنے چند لاکھ عوام کو جو 9 ملین کے قریب ہیں، تو ان کو بھی وہ سنبھال نہیں سکے. ساری دنیا کو وہ اپنا ایک روب داب جمانے والے، ایک ناقابل تسخیر ریاست سمجھنے والے، اور ایک چھوٹی سی ریاست کو وہ سنبھال نہ پائے، تو وہ کس طریقے سے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی گریٹر اسرائیل؟ پہلے اس اسرائیل کو تو سنبھال لو. وہاں جو عوام ہے، کیا اسرائیل میں معصوم نہیں ہے؟ وہاں بچے نہیں ہیں؟ وہاں عورتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ بمباریوں سے ان کو وہ زخمی نہیں ہوئے؟ ان کی موتیں نہیں ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی اب قابو کرنا پڑے گا، اس کو رویے میں اپنی تبدیلی لانی ہوگی. اس پر بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں. ہاں، دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو لیبنان کا کیس ہے، اس کے لیے بھی جس طرح ایک کمیٹی بن گئی ہے اوپر، اوورال تمام جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو اس میں سیٹلڈ جو اسپیکٹس پر جو بات ہو چکی ہے، جس پر اتفاق رائے ہو گیا، وہ یہی 4 پوائنٹ ہیں جو جے ڈی وینس نے جو ہے گنوا دیے، اور ان کا گنوانا بہت ضروری تھا. یہی بات اگر ایران کی طرف سے ہوتی، یہی بات اگر پاکستان کی طرف سے ہوتی، وہ بھی ہوتی رہے گی اور وہ کہیں گے. لیکن امریکی نائب صدر کی طرف سے آنے جو قائد تھے اس پورے مذاکرات میں، امریکی نمائندہ جو ٹیم آئی تھی اس کی وہ قیادت کر رہے تھے. ویسے بھی ان کا ایک جو منصب ہے اس حوالے سے بھی، اور خاص طور پر جب ٹرمپ صاحب کے پرابلم بہت زیادہ ہوتے جا رہے تھے پولیٹیکل کمیونیکیشن کے حوالے سے، تو اس میں ڈی جی وینس کا رول بہت اہم بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے جو پرابلمز ہیں اس کو بھی سنبھال رہے تھے، اپنے پریزیڈنٹ کو بھی سنبھال رہے تھے. ان کی طرف سے جو ایک شرلی آ جاتی تھی، ایک پھلجڑی چھوڑ دی جاتی تھی جس وقت ساری باتیں میچور ہوتی تھیں، تو اس میں بھی جو جے ڈی کا کردار ہے، جے ڈی وینس کا، وہ بہت اہم ہے. اور اس میں ایک سنجیدگی بھی ہے، اس میں ایک ایکسپرٹیز بھی ہے جو کہ ٹرمپ صاحب میں نہیں ہے ایز اے لیڈر. تو اس کو بھی وہ سنبھال رہے تھے. اس لحاظ سے جو جے ڈی وینس کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ لبنان کے لیے کمیونیکیشن لائنز جو ہے بٹوین لبنان اور اسرائیل کے لیے وہ ڈیولپ کی جائے گی، تاکہ دونوں سے ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ چلتا رہے. وہ جو ایک دوسرے پہ حملہ کر دیتے ہیں فوراً، اس کا جو جواب آ جاتا ہے حزب اللہ کی طرف سے، تو اور وہ جو الزام حزب اللہ پر لگاتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ فائرنگ کرتے ہیں، وہ تو تم نے کی ہے بھائی. وہ تو جو فضائیہ ہے
اس کی مدد لے کر آپ نے اس پہ قبضہ کیا. ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ ایڈوانس نہیں کر سکتے تھے. چند کلومیٹر یا اسکوائر مائلز پر جو اسرائیل کے اس پر قبضہ، لبنان پر جو قبضہ کیا اسرائیل نے، وہ نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کو فضائیہ کی مدد نہ ہو سکتی. تو اس کو وہ واپس کرنا ہوگا. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس پر ابھی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن یہ اب ایجنڈے میں شامل ہو گئی ہے اور یہ عملی شکل اختیار کر گئی ہے. پہلے جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اسرائیل قابو میں نہیں آ رہا اور وہاں پر جو لبنان کو بھی شامل کیا جائے، وہ شامل نہیں ہو گیا. اس کے عملی اقدامات شروع ہو گئے ہیں کہ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک کمیونیکیشن لائن ہے کہ اگر ان کے کوئی کنسرن ہے، اگر ان کے کوئی خدشات ہیں، اگر ان کی کوئی شکایت عملاً پیدا ہو گئی ہے، تو وہ جو کمیونیکیشن لائن ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. وہ معاملہ جو ہے وہ صرف ان کو آپس میں لڑ کر نپٹانے کا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں یہ جو مذاکراتی ٹیم کا جو ایک سسٹم بن رہا ہے، اسی کا ایک اسٹرکچرل فیچر آیا ہے یہ کمیونیکیشن لائن. تو یہ جو اسٹرکچرنگ ہی ہوئی ہے مذاکرات کی، ڈائیلاگ کی، یہ بہت اہم ہے. اس میں دونوں کی خود مختاری کو جو ہے اس کے احترام کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس کو ایشور کیا گیا ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم بات ہے. اس سے جو وہ خطرہ تھا کہ جی جنگ دوبارہ نہ شروع ہو جائے اور نتن یاہو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ لبنان کے ذریعے اب جنگ شروع کر دے اور اس سے پھر وہ بڑھ کر جو ہے وہ ایران پر حملے ہوں گے اور ایران پھر اس کا جواب دے گا. اس سے جو ایک بڑی جنگ اور جو معمول کی جنگ ہو رہی تھی 100 دن سے جو چل رہی تھی وقفوں سے، پہلے تو 40 دن تک جاری، اس کے بعد وقفوں سے یہ جنگ جاری رہی، تو اس میں بہت خدشات تھے. تیسری چیز اس میں بہت اہم ہے، وہ بہت سینسیٹیو ہے، وہ ہے نیوکلر مانیٹرنگ. اس کی نیوکلر کیپیبلٹی جو ایران کی ہے، اس پر جو ایک چیک کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایران کا مسئلہ کوئی نہیں اتنا. دیکھیں، جب یہ بات آ گئی کہ خمینی صاحب جو شہید نے جو فتویٰ دیا تھا وہ ابھی سسٹین کر رہا ہے. فتوے کی اہمیت جو ہے وہ بہت اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے مسلم معاشرے میں، اور اس میں اس کو فالو کیا جاتا ہے. اس پر خاموش ہو جاتی ہے سوسائٹی. اگر اس کا کوئی کنسرن اختلافی بھی ہو تو اس پر بات نہیں ہوتی. تو وہ تو ان کی اپنے سے پہلے کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ دنیا کو تو بعد میں اس کا احترام کرتے ہی ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس طرح جنگ کے بارے میں، یہ پہلی دفعہ شاید ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایسا کوئی فتویٰ جنگ کے حوالے سے آیا ہے، اور اس میں اس کی آپ فلسفی دیکھیں کہ اس میں اتنی ہلاکت خیز اسلحے کا استعمال جو ہے اس کے خلاف وہ فتویٰ ہے. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اسرائیل کو اس کا اطمینان ہونا چاہیے اور اس کے عوام کو یقین دلانا چاہیے. تو وہ تو اس طرف نہیں جا رہے ہیں. ان کا تو انہوں نے یہ بار بار ایشور کر دیا ہے اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ ہماری تو بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے پروگرام میں نہیں جا رہے.